آداب، یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں سید فیصل علی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں طاہر محمود صاحب، نیشنل مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین رہے، رنگ ناتھ مشرا کمیشن کے ممبر رہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف انڈیا کے ممبر رہے، دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، ڈین فیکلٹی آف لا بھی تھے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ طاہر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ٹو سہارا۔ شکریہ۔ اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے طاہر محمود صاحب کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ہندوستان میں، چاہے وہ سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ایک نیشنلزم کی جو ایک نئی دھارا، ایک نئی طریقے کی نیشنلزم آئی ہے، اس میں آپ مسلم جو مائنورٹی ہے، جو میجر مائنورٹی آف دا کنٹری ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاسی حالات تو ملک کے بہت خراب ہیں ہی، اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، اور کبھی نہیں رہے ایسے حالات کبھی نہیں رہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے مسائل تو پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہی حضرات کی گورنمنٹ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی۔ واجپئی جی کی جو گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی ان کی میجورٹی تھی، لیکن ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی، تو کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اس وقت بھی حالات اچھے خاصے خراب تھے، اور ہم اسی زمانے میں نیشنل مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین تھے، مجھے یاد ہے جی، لیکن پھنس گئے تھے کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو ہمارا ہوا تھا، تو وہ دیوے گوڑا پرائم منسٹر تھے، ان کو کانگریس نے ان کے پیروں کے نیچے اسی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں نیشنل کمیشن آف مائنورٹی کے چیئرمین جی رہے نا، کیونکہ بنائے نہیں تھے نہیں، ان کے بنائے ہوئے نہیں تھے، لیکن زیادہ عرصہ وہاں جو ہمارے جو میعاد تھی، وہاں کی جو ٹینیور تھا، اس کا زیادہ عرصہ انہیں کے ساتھ گزرا۔ جس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایک جو سیٹ پیٹرن ہے، ایک جو نیریٹو چل رہا ہے انڈیا میں، اگر اس کے کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ دیں تو آپ دیش دروہی ہو جاتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں ملک کے غدار مان لیے جاتے ہیں، یا آپ کے اوپر اگر آپ نے فیس بک پہ کچھ لکھا، ٹویٹر پہ کچھ لکھا، اپنے کالمز میں کچھ لکھا، تو آپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ ماحول آپ کو تب دکھا تھا؟ جی نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا، بولنے کی آزادی تھی، اس کا کرٹیسزم ہوتا تھا، تنقید ہوتی تھی اس کے اوپر، کچھ دھمکیاں بھی ملتی تھیں، کچھ لوگ عدالتوں میں جا کے مقدمے بھی کر دیتے تھے، یہ سب ہوتا تھا، لیکن ایسی حالت نہیں تھی۔ جیسے یہ ہے کہ اب تو آپ کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں ان لوگوں کی، تو جب تک آپ بہت بڑے نیشنلسٹ ہیں، اور ذرا سے بھی اگر آپ نے اختلاف کیا تو پھر آپ دیش دروہی ہیں۔ دیش دروہ کی تو جو ڈیفینیشن انڈین پینل کوڈ میں تعزیرات ہند میں دی ہوئی ہے، اس کو تو سب بھول گئے جی۔ اب تو یہ لوگ طے کر رہے ہیں کہ دیش دروہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی ایک قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہی ہے کہ دیش دروہ، جس کو سیڈیشن انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی تو ایک مختصر سی تعریف تعزیرات ہند میں لکھی ہوئی ہے، دفعہ 124A میں، لیکن اس سے کہیں آگے بڑھ کے، بہت آگے بڑھ کے اب دیش دروہ کی تعریف، بڑی جامع قسم کی تعریف، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کو دیکھیے جو بھی، جس کو کہ کانسٹیٹیوشن سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی شکل نہیں دیکھی کانسٹیٹیوشن کی، لیکن دیش دروہ کے ایکسپرٹ بنے ہوئے سارے جو دیش۔ اس کے لیے کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ پورا جو ماحول بن رہا ہے، کیا میڈیا اس کے لیے ذمہ دار ہے، یا جو بہادر جو نیتا ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا ایک ایسا ڈسپنسیشن آپ کے ہاں آیا ہے ابھی جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک سامنے آ گئے ہیں؟ یہ سیاں بھائی کوتوال والا معاملہ ہے۔ جب تک کہ یہ جو حکومت کی خاموشی ہے نا، جو حکومت کے بڑے بڑے رہنما ہیں وہ مستقل خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر کچھ بات نہیں کی جائے گی، تو اس سے ان لوگوں کو بڑی تقویت ملتی ہے، یہ بالکل شیر ہو جاتے ہیں ایسا کرنے والے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ سب کروا رہی ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وہ بہت اپنے کو شیر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وہی ہو رہا ہے۔ اور پھر میڈیا کو تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ شوشہ ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے ہوا تھا جب ہم مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین تھے اور بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت میڈیا پورا کا پورا کمیشن کے ساتھ تھا، اور کمیشن کی تمام ایکٹیویٹیز کو انہوں نے، چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹیز کو رپورٹ کرتے تھے اور کمیشن کے فیور میں تھے۔ ابھی معاملہ الٹا ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ تو میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا اخباری میڈیا ہے، وہ اس طرح سے ان کے رجحان ایسا ہے کہ اس سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک طرح سے تقویت ملتی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں پہلے بھی اسی طرح کی ہو رہی تھیں، لیکن ڈھکی چھپی ہو رہی تھیں۔ UAPA کب آیا؟ لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں ٹاڈا پوٹا کب آیا؟ اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں وہ ان سب دور میں زیادہ ہوئیں۔ سو کال سیکولر گورنمنٹ ہے یا سیکولر فنڈز کے ذریعے سے، چاہے وہ کانگریس ہیڈ کر رہی ہو، جو لوگ بھی کر رہے ہوں۔ UAPA آپ کے سامنے تازہ ایگزامپل ہے۔ اب صرف فرق یہ بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ اب تھوڑا چیزیں جو ہیں بہت بلیٹنٹ ہو گئی ہیں،
کیا کہیے گا؟ اردو کا ایک شعر ہے بہت دلچسپ جو اس بات کا جواب دیتا ہے آپ کی اس بات کا، اور وہ فرعون کی بستی میں بھی ہم شاد نہیں تھے، فرعون کی بستی میں بھی ہم شاد نہیں تھے، موسیٰ مگر ایسے بھی تو برباد نہیں تھے. تو یہ تو آپ شروع سے یہی سب ہو رہا ہے. اب یہ تو کہا جاتا ہے میڈیا میں، یہ سب آتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق اپنا ایفیڈیوٹ پریزنٹ گورنمنٹ تو ودرا کر رہی ہے، تو ان سے تو یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے عزیز بادشاہ کے کیس میں سپریم کورٹ کو سے کہا کس نے تھا یہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم نہیں کی ہے، یہ تو ایکٹ کے انڈر میں قائم ہوئی ہے. وہ تو کانگریسی گورنمنٹ تھی، بالکل وہ تو خالص کانگریسی گورنمنٹ تھی. کریم بھائی چھاگلا صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے، ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ کورٹ میں ان کے ایما پر دیا گیا تھا. تو حکومت نے ہی کہا، تو کورٹ نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم نہیں کی ہے. یہ تو جو گورنمنٹ نے ان کے سامنے جو اپنا نقطہ نظر رکھا اس کو انہوں نے اپروو کر دیا. ایک چیز جو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، ابھی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے، اور یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ اس حق میں نہیں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی کیریکٹر دیا جائے یا بحال کیا جائے. لیکن اس کو لے کے جس طرح سے سیاست ہوتی ہے روڈ پہ، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کیس کو کورٹ میں لڑا جائے؟ اس سے کورٹ کسی بھی روڈ کے نعروں سے یا احتجاج سے، پروٹیسٹ سے شاید انفلوئنس پہلے نہیں ہوتی تھی، آج کی حالات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ بہتر بتائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم روڈ پہ نعرے بازی کریں، اس کو کورٹ میں لڑا جائے، وہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے فیصل علی صاحب، یہ تو خالی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مسئلے پر، اس کے اقلیتی کردار کے مسئلے کے بارے میں نہیں، یہ ہر نظامی مسئلے کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ اگر عدالت میں بات پہنچ گئی ہے تو عدالت میں ہی بات کرو، عدالت میں ہی جواب دہی ہونی چاہیے. سڑکوں پر نکلنا اور احتجاج کرنا یہ تو ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے، اور ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر قانونی لڑائی ہے، عدالت میں معاملہ پہنچ گیا ہے، چاہے وہ علی گڑھ کا معاملہ ہے یا طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہے، تو قانونی طور پر اس کی بات ہونی چاہیے. نہیں، آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح کا ماحول ہے، اگر ججمنٹ میں ججز یہ لکھنے لگیں کہ ایک کامن پرسپشن یہ بن گیا ہے کہ فلاں آدمی دہشت گرد ہے یا کسی جرم کا ذمہ دار ہے، اس لیے اسے پھانسی دی جانی چاہیے یا اس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، ایسی صورتحال میں لوگ روڈ پہ آئیں گے ہی. دیکھیے جناب، کمیٹیڈ جوڈیشری تو ہمیشہ رہی ہے، وہ تو ایک استثناء ہے. عام طور پر ہماری جو سپریم کورٹ آف انڈیا کی پرفارمنس عام طور پر ٹھیک رہی ہے، لیکن بہت ایبریشنز بھی ہوئے ہیں، اور کمیٹیڈ ججز ہمیشہ ہی رہے ہیں اور اب بھی ہیں. بہرحال وہ بھی انسان ہیں اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یا تو یہ قانون بن جاتا بعض اور ملکوں کی طرح سے کہ سپریم کورٹ کا جو جج بن گیا ایک دفعہ، جج یا چیف جسٹس بن گیا، وہ اس کے بعد کبھی کوئی سرکاری عہدہ اس کو نہیں دیا جائے گا. یہ قانون اس ملک میں بننا بہت ضروری ہے. اگر عدالت کی آزادی صرف سپریم کورٹ کے لیے نہیں بلکہ سارے ججز کو، ہائی کورٹ کے بھی ججز تو پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں تو جائیں گے کیونکہ ہائی کورٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 رکھی گئی ہے، اسی لیے کہ اگر وہاں سے کوئی سپریم کورٹ میں بھیجا جائے تو 3 سال اور سپریم کورٹ میں اور رہ لے گا، تو اس کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا. لیکن اور کوئی عہدہ ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج ایکسپٹ کرے. اب دیکھیے کہ آپ قومی حقوق انسانی کمیشن کی بات ہو رہی تھی، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جس کے ہم بھی ممبر رہ چکے ہیں، اس کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائرنگ چیف جسٹس ہی اس کا چیئرمین ہو سکتا ہے، جج نہیں، چیف جسٹس. فارمر چیف جسٹس آف انڈیا ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کمیشن کا چیئرمین بننے کے لیے، جی تو کون نہیں بننا چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے. وقت ہو گیا یہاں بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو طاہر محمود صاحب سے بات چیت جاری رہے گی. لیتے ہیں بریک. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان.
वेलकम बैक। आप बता रहे थे कि जजेस को चूंकि रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि एनएचआरसी के या किसी और भी जगह पे उनका रिहैबिलिटेशन मैं कहूंगा ये हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो क्रीप इन कर रही है जुडिशरी में भी। इस तरह के जजमेंट या इस तरह की चीजें अभी जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपकी भी राय मैंने उस पर देखी। एक कोई हिंदू वुमेन जाती है कोर्ट में अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से, लेकिन जज साहब जब रूलिंग देते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की औरतों के साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं, इसको देखा जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो इसके बारे में जवाब तलब कर लेते हैं। इसको कैसे देख? केस था एक हिंदू कानून के अंडर में, उसमें जज साहब ने बहुत सख्त एतराज किया उस कानून की में जो गैर दस्तूरी प्रोविजन है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उस पर वकील साहब ने ये फरमाया था कि आप लोगों को मुस्लिम लॉ में जो इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो नजर नहीं आते। बिल्कुल। तो जज साहब ने कहा ठीक है, हम एक अलग से एक मुकदमा और रजिस्टर करवा देते हैं, उसमें जिन लोगों को इंटरेस्ट हो टू फेवर में या अगेंस्ट बोलने में वो आए, वो बताएं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ही ये डायरेक्शन दे दिया कि एक केस जो है वो रजिस्टर कर लिया जाए, और उसमें जिस किसी फरीक को, मुसलमानों को या दूसरे फरीक को या किसी को भी जो कहना है वो आके बात करे। तो उस पर कुछ हुआ नहीं आगे, उस पर बस ये कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बम्बई का, गालिबन जमीयतुल उलमा का या जमात इस्लामी की लोकल ब्रांच है, उन्होंने ये होते ही उसके पर अपना एक जो है स्टेटमेंट इंटरवीन करके अपना एक स्टेटमेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये धड़ाधड़ ये मुकदमा आने लग गए, ये 3 तलाकों वाले। क्या, कहाँ से निकले ये सारे, कैसे मामला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? और इसके पीछे मुसलमानों को जो एक खदशा है, या हिंदू जो जितने कानून हैं उसको ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का चोला पहना करके मुसलमानों के ऊपर लाया जाएगा या उनके ऊपर नाफिज कर दिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? कि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वो सब बातें ही बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता ही नहीं है इस मुल्क में अभी, कम से कम 100 साल तक तो कोई गुंजाइश इसकी है नहीं, बन ही नहीं सकता इसमें इस कदर। नहीं, लॉ कमीशन ने उसके लिए अपनी क्वेश्चनर जारी किया है। लॉ कमीशन को तो काम ही है, जब लॉ कमीशन को गवर्नमेंट ने रेफर किया कि आप इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन क्या है ये कलेक्ट करके आप हमें दे दें, तो लॉ कमीशन को तो बना ही हुआ इसी वजह से। लॉ कमीशन का तो काम ही यही है कि हुकूमत की तरफ से कोई रेफरेंस आएगा तो उस पर उनको काम करना है। कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो इतनी ज्यादा जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो एहतजाज कर रहे हो, सेमिनार और जलसे के जुलूस कर रहे हो, क्या लगता है कि क्या वो लॉ कमीशन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या अपनी बात कह पाएंगे, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? ये पूरा हंगामा क्या है? लॉ कमीशन ने जो क्वेश्चन जारी किया है वो लॉपसाइडेड है, उसमें बहुत से आप मानते हैं लॉपसाइडेड है? यकीनन लॉपसाइडेड है, तो उसका जवाब दिया जाए ना। और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये क्वेश्चंस तक आपको महदूद रहना जरूरी नहीं है आपके लिए, आप इसके आगे जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप अपने एक शीट लगा सकते हैं, उसमें आप कुछ भी कहें, कितना भी कहें। लॉ हमें तो अपना तजुर्बा है ना, लॉ कमीशन के मेंबर रहे इतने दिनों तक, वहां किसी तरह का कोई एतराज नहीं है कि आप इस क्वेश्चन की हुदूद से बाहर नहीं जा सकते या और कुछ नहीं कह सकते। जिसको जो भी देना है वो क्वेश्चनर को छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, मेमोरेंडम देना है इस क्वेश्चनर के हवाले से, वो सब एक्सेप्ट किया जाएगा वहां पर। तो जिसलिए हमारी मिल्लत जो है वो मुखालफत कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसकी जो बुनियादें हैं बहुत सही बुनियादें हैं, तो उनको कमीशन के सामने लाना चाहिए ताकि कमीशन अपनी। वो क्या चीज है जिसपे मुसलमानों के एतराज है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एतराज है या जाहिर सी बात है उसका कोई मसौदा नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, किस बात पे एतराज है? तो सबसे ज्यादा मुनासिब जो बात आपने कही है वही होनी चाहिए कि भाई हम तो सिर्फ आपसे कहें आप कोई मसौदा हमारे सामने लाइए, तो हम देखेंगे हमारी शरीयत से कितना मुतसादिम है और हम कितना उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे एप्रीहेंशन है उसके बाद हम सामने रखेंगे। वो बात का में रहना है, अभी से के साथ खामखा के लिए शोर मचाना है, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे न उसका कोई नतीजा निकलना है। ये मामला इसलिए बढ़ गया है कि आपको याद होगा शाह बानो से लेकर के सायरा बानो तक 3 तलाक का इशू बना हुआ है, और उस पे दोनों जो पार्टी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का स्टैंड देख लें, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता है, वो चाहे कांग्रेस की पीरियड की गवर्नमेंट रहे या अभी की गवर्नमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मोडस ऑपरेंडाई दोनों की अपनी अलग अलग हो सकती है। अभी जो लोगों को ये लग रहा है, एक फियर साइकोसिस भी है मुझे लगता है, उनको ये लग रहा है कि इसी 3 तलाक में रिफॉर्म के जरिए
یہ پورے طور پہ جو شریعہ ہے یا جو مسلم پرسنل لا ہے اس کو کسی طرح سے ترمیم کریں گے اور اس کو کسی طرح سے مسلمانوں کو دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا مدعا ہے یہ کمیونٹی میں کتنا برا ہے, کتنا بڑا ہے, اور اس میں کیا کیا گنجائش ہے؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جو اسلامی قانون کا غلط استعمال معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے, اس سے متعلق کوئی کیس کورٹ میں جائے یا کوئی اس کے بارے میں کچھ کہے تو اس کا تعلق, اس کا رشتہ یونیفارم سول کوڈ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اسی سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دونوں 2 چیزیں ہیں, بالکل الگ چیزیں ہیں. ان کو جب تک کہ اگر مسلم لا میں جو ہم تو اصلاحات کہتے بھی نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل لا کو ریسٹور کیا جانا ہے. جو ابھی لا پریکٹس میں ہے سوسائٹی میں وہ اوریجنل اسلامک لا نہیں ہے, وہ تو ایڈلٹریٹڈ ہے. قرآن میں جو لا لکھا ہوا ہے وہ اصلی قانون ہے. اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ کہتے ہیں تو لوگ, بہت سارے ریلیجیس لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں طاہر محمود صاحب اس پہ بات کرنے کے لیے اہل نہیں ہے. بہت صاحب میں بات کر رہا ہوں. وہ جو بات کرتے ہیں تو جو اکیڈمک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو مولانا لوگ ہیں یہ ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. ان دونوں جو چکی ہے اس کے بیچ میں عام مسلمان پس رہا ہے. مولوی مولانا کے پاس آپ جائیے تو وہ اپنا ورژن آف قرآن اور شریعہ بتاتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کے پاس آئیں, اکیڈمکس کے پاس جائیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کو سمجھ تو آتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شریعہ کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. ایسے مسلمان کیا کرے؟ جو پہلی بات ہم لوگ کر رہے تھے وہ میں پوری کر لوں کہ میری حتمی رائے یہ ہے کہ اگر مسلم معاشرے میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے, جو مسلم لا کا مس یوز ہو رہا ہے, اس پر کچھ کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ یا کورٹ سیریس ہے تو سب سے پہلے یکساں سول کوڈ کی باتیں بند ہونی چاہیے. بالکل, یعنی کہ یکساں سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ کی بات پہلے بند ہو. بالکل بند ہو. جب تک یہ اس کی بات کرتے رہیں گے, جب تک یہ شک جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شبہ تو مسلمانوں میں رہے گا اور بجا طور پر رہے گا کہ اصل میں جو نصب العین ہے وہ ہے, وہ کرنا ہے. جی. تو اس لیے میں تو بہت اعلان کہتا ہوں کہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ باتیں اتنی, ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہا ہے جس نے نہ کبھی دستور کی شکل دیکھی ہے اور دیکھی بھی ہے تو اس نے جو اس میں جو دفعہ ہے آرٹیکل 44 اس کو پڑھا نہیں ہے. جس نے پڑھا ہے اس نے سمجھا نہیں ہے, وہ اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے کوئی. تو اس کا حل صرف یہ ہے اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ یونیفارم سول کوڈ. جب تک یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بکواس ہوتی رہے گی, جب تک مسلم لا کے تعلق سے جو یہ مسائل معاشرے میں ہیں ان کا کوئی حل نکل ہی نہیں سکتا. بالکل بہت اچھی بات کہی ہے طاہر محمود صاحب نے کہ جب تک آپ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں گے یہ کنفیوژن پیدا ہوگا. پہلے اس کو رکنا چاہیے. یہاں وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیت جاری رہے گی. لیتے ہیں بریک. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان, سماج کا آئینہ, حالات کا ترجمان, آپ کے مسائل آپ کی زبان, خبروں کی سمجھ, انصاف کا کارواں, عالمی سمے, سچ کی پہچان. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کی جو نعرے بازی ہے اس کے اوپر جتنی ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. تب کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں جا کے اعتماد بحالی ہوگی, اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن جب یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ بات ہوتی ہے لگتا ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کے خلاف ہیں اور دوسری جتنی مائنورٹیز ہے یا جتنے بھی کلاسز ہیں, طبقات ہیں یہاں پہ, ان کو اس سے کوئی اعتراضات نہیں ہیں. کیا کہیے گا آپ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت کے بالکل برعکس یہ بات ہے. اول تو خود کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں کچھ طبقات کے رسم و رواج کو, ان کے کسٹمری لاز کو پروٹیکشن دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے یہ قانون بنے 1955-56 میں, ہندو میرج ایکٹ, ہندو سکسیشن ایکٹ, فلاں ایکٹ, ان سب سے شیڈیول ٹرائبس بالکل مستثنا ہے. ان کو وہ نہیں کور نہیں, ان کا استثنا ہے اس سے بالکل. اور شیڈیول ٹرائبس کی بہت بڑی تعداد, ان کی ساری چیزیں اپنے کسٹمز ٹریڈیشن کے حساب سے, جی ریلیجن بیسڈ کسٹمری لا ہے, اس کا پروٹیکشن ہے. اس میں میزورم ہے, ناگالینڈ ہے. جی وہ دفعات کانسٹیٹیوشن میں ہیں.
یہ بات صحیح ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو لے کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تضادات ہیں. بہت سے ایسے آرٹیکلس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی موافقت نہیں کرتے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو ہم تو صرف ایک بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ کی بات کیوں کرنی ہے, کاہے کے لیے کرنی ہے, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے اور وہ ضروری اصلاحات کے راستے میں حائل ہو رہا ہے, تو اس کی بات مت کیجیے, ختم کیجیے اس کی بات کو. ہو یہ رہا ہے, کوئی بھی آپ کیس اٹھا کے دیکھ لیں, مسلم پرسنل لا میں ہو یا عیسائی پرسنل لا میں, کورٹ میں جائے گا تو کورٹ یونیفارم سول کوڈ کی بات ضرور کرتا ہے. ججز یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, تو یہ دقتیں نہیں پیش آتی. شاہ بانو کیس میں بھی یہی ہوا. کیا یہ جائز ہے کہ جس طرح سے 3 طلاق دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک سیٹنگ میں بھی اگر 3 طلاق ہو گیا تو ہو گیا, کہ جو مسلم لا کی خوبیاں ہیں, اسلامی قانون کی جو پلس پوائنٹس ہیں, وہ پلس پوائنٹس اس قسم کی چیزوں سے, جیسے طلاق ثلاثہ ہے یا پالیگیمی, ان کنٹرولڈ پالیگیمی ہے, ان چیزوں سے وہ ان چیزوں کو وہ چیزیں ایکلپس ہو جاتی ہیں. جی. وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, ان کی کوئی بات نہیں کرتا, نہ ہم خود بھی نہیں کرتے, دوسرے بھی نہیں کرتے. وہ تو ان چیزوں کی وجہ سے نا تھوڑی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا قانون ہی ایسا ہوگا. کوئی یہ کہے کہ طلاق کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں مسلمانوں میں آج کل, یا کبھی تھا ہی نہیں, یہ بات تو صحیح نہیں ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ؟ نہیں ہے, بہت بڑا. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے کیسز آتے ہیں, جی, کتنے کیسز میں ہماری اوپینین فائل کی گئی ہے, عدالتوں میں ہم نے اوپینین لکھ کے دی ہے اور ججمنٹس میں سائٹ ہوئی ہے وہ اپنی اوپینین. تو کیسز تو بہت ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ کیسز پبلک ویو میں آ جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے. بالکل ایگزیکٹلی یہی دوسری کمیونٹیز میں بھی ہو رہا ہے, وہ پبلک ویو میں نہیں آتے. بس یہ ایک عجیب. اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ مسلمانوں میں ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم اتنا ادھم مچاتے ہیں, اتنا ادھم مچاتے ہیں کہ میڈیا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگ گئی. اور یہ جو ہو رہا ہے نا کہ یہ مذہب بدل کے ہندو حضرات دوسری شادی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو بالکل کھلی چھوٹ ہے کہ دوسری کر لو شادی پہلی بیوی کے رہتے ہوئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو قانون یہ ہے کہ ایک بیوی اور دوسری بیوی دونوں ساتھ ساتھ خوشی خوشی ایک ہی چھت کے نیچے ایک شوہر کے ساتھ رہے. یہ اسلام کا تصور ہے. لیکن یہ ساری ملک میں کیا ساری دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ کھلی عام اجازت ہے, بہتی گنگا ہے, ہاتھ دھو لو جا کے. اس کو تو سپریم کورٹ نے سن 1995 میں سپریم کورٹ نے اپنے 3 آرڈر سے یہ بات روک دی تھی کہ آپ ہندو جو ہے وہ مذہب بدل کے بھی دوسری شادی نہیں کر سکتا. لیکن نہیں کر رہے ہیں کیا؟ اب بھی کر رہے ہیں. کوئی اثر اس کو کیا نہیں ہوا. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ 1995 میں آیا تھا. اس کے 13 سال کے بعد ہریانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر چندر موہن صاحب چاند محمد بن گئے اور انہوں نے ایک ہندو لڑکی انورادھا کو فضا کا نام دے کے اس کے ساتھ شادی کی. اور ڈھٹائی یہ کہ ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم نے کوئی غلط قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے, بالکل ہم نے قانون کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد کیا نتیجہ ہوا کہ وہ پھر سے چندر موہن بن گئے, اپنی بیوی کے پاس واپس چلے گئے. لڑکی نے بعد میں خودکشی کر لی. مجھے یاد ہے بہت پہلے سید شہاب الدین صاحب اس وقت ہوا کرتے تھے ایکٹیو پالیٹکس میں, ایک چیز آئی تھی ماڈل نکاح نامہ کے نام سے. وہ حالانکہ کبھی عام نہیں ہو پائی, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے شروع کیا تھا, اور اس میں کچھ ریفارم کی طرف یہ تھا کہ نکاح نامہ ایسا ماڈل نکاح نامہ بن جائے کہ اس میں ان ساری چیزوں کا کوئی ایک سیف گارڈ کر دیا جائے. اگر ایسی کوئی چیز کرنے کی کیا چانسز ہو سکتی ہیں, اس میں امکان ہے, یا بالکل یہ واٹر ٹائٹ چیز ہے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, کیا جا سکتا ہے, کیا گیا بھی ہے. اور بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے نکاح نامے بنائے ہیں اور ان میں ایسی شرائط رکھی ہیں کہ جن سے ان چیزوں پر روک لگ سکتی ہے, دوسری شادی پہ یا طلاق پہ. اور وہ شرعاً جائز بھی ہے کہ نکاح کے وقت معاہدہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو ہے ایسے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق نہیں دے گا. بہت سارے مسلم ملک ہیں جہاں ریگولیٹ کیا گیا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ چیک اینڈ بیلنسز لگائے گئے, جیسے بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے. مسلم ممالک میں تو بالکل نقشہ ہی بدلا ہوا ہے, لیکن ان کو تو نظیر نہیں مانا جاتا نا. یہاں پر ہمارے علماء صاحبان اس کو نظیر نہیں مانتے ہیں. مسلم ممالک میں ایک سعودی عرب کو چھوڑ کے باقی تمام ممالک میں بہت ریفارمز ہوئے ہیں, اور ان ریفارمز کو نام دیا جاتا ہے. ہم ان کو ریفارم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصلی اوریجنل قرآنک لا ہے اس کو انہوں نے ریسٹور کر دیا. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے آپ ثابت کیجئے کہ آپ ویلڈ وجہ
وجہ اور پھر یہ کہ آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ دو بیویوں کو برابر کے حق سے رکھ سکتے ہیں. نہیں، ابھی جس طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں کہ نہیں، اس میں یہ نو گو ایریا ہے، آپ اس میں نہیں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، مسلم شریعت میں آپ کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتے، کیا یہ اسٹینڈ جائز ہے اور کیا یہ جوڈیشیس ہے؟ کم سے کم دیکھیے، جوڈیشری کو جو اختیارات کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں اس کی نفی کرنا تو بیوقوفی کی بات ہے، اس سے تو کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے نہیں. یہاں جو مسلم پرسنل لا ہے وہ ہندوستان کے قانون کا حصہ ہے. عدالت کو اس کے مطابق فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے، اور عدالت تو پابند نہیں ہو سکتی اس کی کہ جو علماء صاحبان کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہی انٹرپریٹیشن ان کو دینا ہے، وہ تو اس کی پابند نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 25 کا حوالہ دیتے ہیں. اگر نہیں، آرٹیکل 25 کے بارے میں تو بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سن لیں مجھ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں کسی بھی پرسنل لا کا، چاہے ہمارا پرسنل لا ہے یا ہندوؤں کا ہے یا عیسائیوں کا ہے، کسی بھی پرسنل لا کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پروٹیکشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو پورا جو سیف گارڈ کی بات ہے آرٹیکل 25 میں، وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 25 میں آپ سبجیکٹ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں خود اسلام میں مذہب میں عبادات اور معاملات جی کی تفریق ہے. ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک معاملات کا ہے. آرٹیکل 25 عبادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، معاملات کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. اور 50 کیسز میں سپریم کورٹ ہی تو انٹرپریٹ کرے گا کانسٹیٹیوشن کو. بالکل. ہم یا آپ یا کوئی مولانا صاحب کہیں کہ صاحب سپریم کورٹ میں اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ تو نہیں مانا جائے گا نا. ریلیجیس پریکٹس کی آزادی ہے آپ کو، لیکن آپ ثابت کریں کہ وہ پریکٹس جو ہے جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے مذہب کا لازمی حصہ ہے، کمپلسری ہے، ایسینشیل پریکٹس. یہ تو ثابت کر دیتے ہیں یہ لوگ. ایسینشیل پریکٹس بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 3 طلاقیں دینی ہے، بلکہ طلاق دینی ہے یہ بھی کہاں ایسینشیل ہے. پرمیشن ہے نا، پرمیسبل ہے یہ کہ آپ بیوی کو پرمیشن ہیز بین ٹیکن فار گرانٹیڈ. پرمیشن ہیز بین ٹیکن فار، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہندوستان کا قانون، انڈین کانسٹیٹیوشن ایز انٹرپریٹڈ بائی سپریم کورٹ آف انڈیا، یہ ہے کہ جو ایسینشیل پریکٹسز ہیں مذہب کی، چاہے ہمارا مذہب ہے یا کسی کا بھی ہے، ایسینشیل پریکٹسز ہیں وہی پروٹیکٹڈ ہیں کانسٹیٹیوشن. یہ جو طلاق کی جو پوری کنٹروورسی ہو رہی ہے، چاہے وہ لا کمیشن اس میں اپنی سجیشنز مانگ رہے ہوں یا سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں، اور اس کو لے کر جس طرح کا ریئیکشن ہے مسلم کمیونٹی میں، ان ساری چیزوں کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بائیکاٹ سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. جواب دیا جائے، دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے اس کا. نہیں، طلاق کے ریفارم کو لے کے بہت بات ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا آپ کے حساب سے اس میں گنجائش ہے کہ کہیں شریعہ بھی ٹچ نہ ہو اور ایک ایسا کوئی فارمیٹ ہو جائے یا ایسا کوئی سسٹم آ جائے جس کو جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے؟ ایسی کچھ گنجائش ہے؟ نہیں، دیکھیے اب تو مسئلہ عدالت میں ہے، اب تو عدالت کے فیصلے کا انتظار ہونا چاہیے. پھر وہی تصادم ہوگا. کیا تصادم ہوگا؟ فیصلہ آنے تو دیجیے، اس کا کیا فیصلہ تو شاہبانوں میں بھی آیا تھا. ہاں، شاہبانوں میں بھی فیصلہ آیا تھا. شاہبانوں کا فیصلہ بھی کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا، اور اس میں اب عدت کے بعد مینٹیننس کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی، غیر محرم ہو گئی. دیکھیے، ضروری نہیں ہے مینٹیننس کے بعد عدت دینا یا ناجائز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ کے نظریے سے کیا؟ ناجائز ہونے کا کوئی ثبوت ملا نہیں. عدت کے بعد مینٹیننس کیا ہے؟ عدت کے لیے لازمی اس لیے ہے کہ عدت کے پیریڈ میں وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس لیے عدت میں تو لازمی ہے. عدت کے بعد حالات دیکھے جائیں گے کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں جو پریکٹس ہوئی ہے کہ عدت کے بعد کچھ نہیں، تو یہ بھی کہنا کہ غلط پریکٹس ہے. غلط تو ہے، عام طور پر تو یہی سمجھا رہا ہے نا کہ عدت کے بعد تو دینی ہی نہیں ہے، بس عدت کا نفقہ دے دیا گیا، جتنا بھی ہے وہ تھوڑا بہت 10 15 20 روپے 100 روپے 50 روپے وہ دے دیا گیا، مہر دے دیا گیا، معاملہ ختم. یہی سمجھا جاتا ہے. اسلامی قانون کے متعلق بڑی غلط فہمیاں ہیں ہمارے یہاں. عدت کے پیریڈ کا نفقہ لازم ہے، اس کے بعد حرام تو نہیں کہا گیا ہے قرآن میں. نہیں، یہ پرسپشن ہے کہ چونکہ اب آپ کے نکاح میں نہیں ہے، وہ غیر محرم ہو گئی یا حرام ہو گئی آپ کی، تو اس لیے آپ اس کو نہیں دے سکتے. تو آپ کو اس کو نفقہ دینے کے لیے اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ملنا ہیومینٹیرین ڈسٹربی کر سکتے ہیں. وہ تو کورٹ میں جمع ہوتا ہے.
कोर्ट में जमा होता है, उसको उस औरत से एक चीज और है, ऐसा एक परसेप्शन बन रहा है कि शरिया भी जो है वो लॉपसाइडेड है, ये कुछ लोग मानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें सच्चाई क्या है, कि औरतों के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं करती है। क्या कहिएगा आप तलाक के हवाले से और सक्सेशन के हवाले से, हर तरह? हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है फैसल साहब कि कुरानी अहकाम जो हैं उनमें एक तफरीक की गई है कि ये कुरान का कानून है और ये कुरान की मोरालिटी है। दूसरी शादी करने की इजाजत है, ये लॉ है, और किन शराइत के साथ करना है वो कुरान एक मोरालिटी है जिसको नाफिज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा मसला है। कुरान में तो कहीं ये तफरीक अहकाम के बारे में नहीं की गई है, जो हुक्म है वो हुक्म है। तो ये अगर ये तफरीक न की जाए। और दूसरी बात ये भी बहुत समझने वाली है कि हमारे यहाँ खाली सिर्फ फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले तो नहीं रहते हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि 90% 95%। तो उससे क्या होता है, 90% हो या 10% हो या 5% हो, हैं तो दूसरे लोग ना 4 फ़िक़्ही मसालिक इस मुल्क में नाफिज हैं, 2 सुन्नियों में 2 शियों में। सुन्नियों में हनफी और शाफी, साउथ इंडिया में कुछ शाफी मसलक भी नाफिज है, यहाँ बाकी हमारे यहाँ हनफी है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था मौलाना वली रहमानी साहब से, पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि तलाक के मसले पे इन चारों मसलक में, चाहे हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, उन चारों में कोई भी फर्क नहीं। उन चारों की बात नहीं कर रहे हैं हम, उन चारों के अलावा भी तो मसालिक हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इतना बड़ा तबका अहले हदीस का है, वो सब सुन्नी है, वो सारे सुन्नी है, लेकिन वो तलाक को बिल्कुल, तलाक सलासा को बिल्कुल नहीं मानते। फिर इस्माइलियों की आबादी है, इस्माइली शिया हैं, लेकिन उनका फ़िक़्ह अपना अलग है, उनमें इजाज़त नहीं है बिल्कुल। और जो आम तौर पे जो शिया हैं, इस्ना अशरी जिन्हें कहा जाता है, फ़िक़्ह जाफरी जो है उसमें इजाज़त नहीं है 3 तलाक। फ़िक़्ह जाफरी में का कानून तलाक के मामले में बहुत बेहतर कानून है। पहली बात तो एक ज़बानी तलाक नहीं हो सकती, काजी के सामने नहीं होगी, जिसमें मुज्तहिद आएगा तो वो पहले समझाएगा फरीकों को, उसकी जिम्मेदारी है, ये फरीक़ैन को समझाएगा, कोशिश करेगा। नहीं, ये कंसिलिएशन का प्रोसेस तो अपने यहाँ भी है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वहाँ उनके यहाँ कंपलसरी है, उसके बगैर तलाक हो नहीं सकती। वहाँ पर अगर मुंह से कोई कह दे, ऐसे ही कोई शौहर कह दे, तो वो तलाक नाफिज नहीं होती है। उनके यहाँ तो तहरीरी तलाक होगी, और वो आएगा, एक फार्मूला है, एक सेट फार्मूला है उसका, अरबी में है वो। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है आपके कहने में? एक तरह का कंट्रोल तो है ना, कि वो फार्मूला अरबी में, उर्दू में तलाक दी नहीं जा सकती शियों में। वो एक फार्मूला है जो उसको रिसाइट करना है शौहर को, और वो मुज्तहिद साहब आएंगे। मतलब 3 बार तलाक बोल के नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहले हदीस में भी नहीं है, शियों में भी नहीं है। तो बहरहाल वो भी तो हिंदुस्तानी से औरतों का हुकूक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कितने प्रोटेक्टेड हैं? अगर आप कुरान और हदीस पे जाएं तो औरतों के हक में उससे बेहतर कानून दुनिया में नहीं है। प्रैक्टिस की बात करें तो उससे ज्यादा खराब कोई कानून नहीं। इन दोनों में बैलेंस कैसे हो सकता है? बैलेंस करने के लिए हमारे जो उलमा साहबान हैं उनको ही सामने आना पड़ेगा, और उनको ही कोई तरीके निकलने पड़ेंगे। मुआशरे में तो इस्लाह जभी होगी, मुआशरे में जो ये खराबियां पैदा हो गई हैं ये जभी सही होंगी जब हमारे उलमा साहबान आगे आएंगे और इन मसाइल का हल शरीयत से ही निकालेंगे। और तभी, और शरीयत में हल है, और शरीयत में 1-2 नहीं, शरीयत में तो ऐसे हल हैं कि कभी किसी को अदालत में जाने की या लॉ कमीशन को कोई क्वेश्चन इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुस्लिम ममालिक में जो इस्लाहात हुई हैं या जो कुरानी कानून को रिस्टोर किया गया है, उसमें तमाम वहाँ के बड़े बड़े उलमा की बैकिंग थी। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को अगर रिफॉर्म करना है या इसमें किसी तरह से कुछ रेगुलेटरी चीजें ऐड करनी है तो ये विद इन द कम्युनिटी आए तो ही बेहतर है। और इसके लिए कहीं ना कहीं पहल जो है हमारे जो उलमा हजरात हैं, जो मौलाना, मौलवी और मुफ्ती फ़क़ी हैं, यही आगे आकर के बैठ करके इन मसलों का हल शरीयत की रोशनी में निकाल सकते हैं। नहीं, खाली बेहतर नहीं है, हम ये नहीं करेंगे ये बेहतर है, हम ये कह रहे हैं कि यही एक उसकी सूरत हो सकती है, यही उसकी और कोई दूसरी सूरत हो ही नहीं सकती। तो ये तो सन 1954 में एक कानून स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से गवर्नमेंट ने बना दिया था, और सबको ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे अपने पर्सनल लॉ के अंडर मैरिज करें, चाहे इस कानून के अंडर मैरिज कर लें। ये सिविल मैरिज है, सेक्युलर मैरिज है। 1954 में बनाया कानून। अगले साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया गया।
جی ختم ہو گیا. ختم نہیں ہو گیا تو اسی وقت حکومت نے گورنمنٹ پارلیمنٹ نے یہ طے کر دیا تھا کہ کمپلسری یونیفارم سول کوڈ نہیں آ سکتا اس ملک میں. آپشن طے ہو گیا. بالکل طے ہو گیا. ورنہ یہ 1 سال کے بعد ہی ایک خاص فرقے کے لیے الگ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی کو کیوں نہیں کمپلسری نافذ کر دیا گیا؟ ہم بات چیت کر رہے تھے طاہر محمود صاحب نے، انہوں نے بہت ساری اہم باتیں بتائی اور یہ بات بالکل واضح کر دیا، بہت کلیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم کمیونٹی میں کسی طرح کے ریفارم یا کسی طرح کی کوئی طلاق یا اور اس سے جڑے ہوئے مسئلوں کے اوپر کسی طرح کا کچھ ریگولیٹری کوئی چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے، وہ صرف اور صرف کمیونٹی کے اندر ہی سے آ سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ریلیجس لیڈر ہیں، ہمارے علماء ہیں، مفتی ہیں، فقی ہیں، ان کو ساتھ آنا ہوگا، اور ساتھ آ کر کے جو سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، جو سرکار کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. وہی نافذ ہو سکتا ہے، وہی کارآمد ہو سکتا ہے. نہیں تو بہت سارے فیصلے آتے ہیں، بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، قانون بنتے ہیں، لیکن ہر دن وہ قانون ٹوٹتے ہیں. بہت بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست نہ کر کے ایسا کوئی میکینزم نکالا جائے جو سب کو قبول ہو. آج تک میں بس اتنا. اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. آداب.